بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس ضمیمہ نمبر 2 کا دوسرا موضوع ہے طلاق۔ طلاق پسندیدہ چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں کیا، انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ اس لیے کہ مرد اور عورت جب رشتے میں ازدواج میں منسلک ہوتے ہیں تو ہمیشہ ساتھ رہنے کے لیے، اور گھر کو اللہ تعالیٰ نے ایک سکون کی جگہ قرار دیا ہے۔ لیکن مرد اور عورت جو اس رشتے میں منسلک ہوتے ہیں وہ بہرحال انسان ہیں، ان کی اپنی سوچ اور آزادی، ان کا اپنا مزاج، پسند ناپسند، تو وہ جانور نہیں ہے کہ جنہیں ایسے ہی باندھ دیا جائے تو چرتے پھریں، کوئی ادھر کھینچ رہا ہے کوئی ادھر کھینچ رہا ہے۔ تو اس لیے اگر اس طرح کی حالت ہو جائے کہ وہ گھر جسے سکون کے ذریعہ ہونا چاہیے وہ ایک عذاب بنا ہوا ہے، مصیبت بنا ہوا ہے، تو اس حالت میں پھر طلاق کی اجازت ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں اور وہ جہاں پھر مناسب سمجھتے ہیں وہ اپنا کو فیصلہ کر لیں۔ تو طلاق مرد کے ہاتھ میں ہے۔ مرد کے ہاتھ میں کیوں دی گئی ہے؟ اس لیے کہ خرچ مرد کرتا ہے، مہر مرد ادا کرتا ہے، باقی خرچ اسلام نے مرد کے ذمہ رکھے ہیں۔ تو آج ہمیں اس چیز کی سمجھ اس لیے نہیں آتی ہے ہمارے برصغیر کے معاشرے میں کہ ہمارے یہاں مہر نہیں رہا۔ مہر ایسے ہی شرعی مہر کے نام سے معمولی چیز رکھ دی جاتی ہے کہ گویا کہ مذاق کیا جاتا ہے کہ شادی گویا کہ وہ پورے مہر کی جو ہوتی ہے رقم، اس سے پوری شادی ہی کہ غیر سنجیدہ عمل بن جاتا ہے۔ لاکھوں شادی پہ خرچ ہو رہا ہے اور مہر جی 32 روپے اور 30 روپے اور کیا کیا رکھ دیا جاتا ہے۔ تو مہر اتنی رقم ہونی چاہیے کہ جہاں عورت مرد طلاق دیتے ہوئے سوچے کہ عورت کو طلاق دے رہا ہے تو آئندہ اتنا مہر کہاں سے لائے گا۔ تو ایک سیفٹی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہر رکھا ہے عورت کا، اس سے تحفظ ہو، تو اس لیے مرد کے ہاتھ میں طلاق رکھی ہے۔ عورت اگر طلاق لینا چاہے تو اس کا راستہ بھی ہے، وہ میں آگے بتاؤں گا، وہ ہے خلا۔ تو طلاق اگر کوئی دیتا ہے، اس حالت تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ طلاق ہی حل ہے یا کوئی سمجھتا ہے کہ یہ حل ہے، تو پھر اس کا بڑا بہترین طریقہ اسلام نے رکھا ہے کہ مرد طلاق دے، اور ایک مدت رکھ دی گئی ہے، عدت جس کا نام ہے اصطلاح میں، کہ اس مدت کے دوران مرد غور و فکر کر لے، عورت بھی سوچ لے، اور وہ واپس اسے اپنی زوجیت میں لے سکتا ہے۔ اسے کہتے ہیں رجوع۔ یہاں واپس لینے کا مطلب نکاح کے بغیر اسے واپس لے لے، اور اگر عدت گزر گئی ہے تو پھر نیا نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ ہے ایک طلاق کے بعد، اور یہی حکم دوسری طلاق کے بعد ہے۔ اس لیے فرمایا کہ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ 2 مرتبہ کا کیا مطلب کہ ایک مرتبہ کے بعد بھی آپ واپس عورت کو رکھ سکتے ہیں، رجوع کر سکتے ہیں بغیر نکاح کے، اور اگر عدت ختم ہوگی تو نیا نکاح ہو سکتا ہے۔ دوسری مرتبہ طلاق دی ہے تو پھر بھی یہی ہے، لیکن اگر تیسری مرتبہ دی ہے تو پھر یہ حکم نہیں ہے، وہ الگ ہم بتاتے ہیں کہ پھر تیسری مرتبہ دی ہے تو پھر کیا ہوگا۔ تو طلاق کا صحیح بہترین طریقہ کیا ہے کہ جب کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں عورت سے الگ ہو جاؤں، ہمارا نکاح ختم ہو جائے، تو بہترین طریقہ یہ کہ ایک طلاق دے دیں بس، اور عدت کے دوران غور و فکر کر لیں۔ اگر رجوع کرنا ہے، واپس رکھنا ہے اس کو تو رکھ لیں، اور اگر نہیں رکھنا، عدت گزرنے دیں، تو خود بخود ہی تعلق ختم ہو جائے گا۔ اب مرد بھی آزاد ہے، عورت بھی آزاد ہے، عورت جہاں چاہے نکاح کرے۔ اور اگر پھر وہ پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے عدت گزرنے کے بعد، نکاح ختم ہونے کے بعد، تو پھر نئے سرے سے نکاح ہوگا، نیا مہر ہوگا، نئے گواہ ہوں گے، سب کچھ اگر عورت چاہے تو پھر ہوگا۔ یہ ہے بہترین طریقہ۔ تو جو کام ایک طلاق سے ہو رہا ہے تو اس میں 2 کیوں دیں، 3 کیوں دیں؟ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ نکاح ختم کرنا ہے تو پھر وہاں 3 طلاقیں کیوں دیتے ہیں؟ مطلب کسی چیز کو شکار کرنا ہے تو ایک گولی سے جو چیز مر رہی ہے تو اس سے 3 گولیاں کیوں چلا رہے ہیں، 5 کیوں چلا رہے ہیں؟ تو اس لیے ایک طلاق سے جب نکاح ختم ہو رہا ہے تو 3 سے کیوں ختم کرتے ہیں، 2 سے کیوں؟ تو جب آپ 1 سے ختم کریں گے تو رجوع کا حق بھی ہے، اور اس کے بعد جب کبھی دوبارہ چاہے نکاح ہو، نیا نکاح ہو سکتا ہے۔ تو کتنا بہترین طریقہ اسلام نے سکھلایا ہے۔ تو عدت کیا ہے جس کے دوران رجوع کا حق حاصل ہے، یا عدت گزرنے کے بعد نکاح ختم ہو جائے گا؟ پہلی چیز تو یہ کہ عدت کس عورت کے لیے ہوگی؟ عدت اس عورت کی ہے جس کی رخصتی ہو چکی ہو۔ اگر کسی عورت کی رخصتی ہی نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا ہے، تو پھر تو طلاق دیتے ہی معاملہ ختم، عدت کوئی نہیں اس کی، ختم۔ جس کی رخصتی ہو چکی ہے، مرد عورت
کا ملاپ ہو چکا ہے تو پھر عدت ہوگی، اور پھر اس عدت کی شکلیں ہیں کئی. جس عورت کو ایام ماہواری آ رہے ہیں اس کی عدت 3 حیض ہوگی، اور جو حاملہ ہے اس کی عدت وضع حمل ہوگی، ولادت. اور جس کو حیض نہیں آ رہا یا شروع نہیں ہوا یا ختم ہو چکا ہے تو اس کی عدت 3 مہینے ہوگی. یہ ہے عدت کی مختلف شکلیں، طلاق کی عدت کی یہ مختلف شکلیں. تو اس دوران، عدت کے دوران غور و فکر کرنے کا آپ کا اصل ہے. رجوع بھی کر سکتے ہیں اور عدت گزر جائے تو نیا نکاح بھی ہو سکتا ہے. اور اگر کسی نے تیسری طلاق دی تو پھر عدت کے دوران نہ رجوع ہو سکتا ہے اور نہ نکاح ہو سکتا ہے عدت گزرنے کے بعد. اب نہیں، ختم. اب ایک رکاوٹ رکھ دی گئی ہے، اس لیے کہ معاملہ خطرناک ہے. 1 طلاق نہیں، 2 نہیں، 3. تو اب یہ کہا ہے کہ وہ عورت کسی اور شوہر سے نکاح کرے اتفاقاً، اور وہ اگر کبھی اسے طلاق دے دے تو پھر نئے شوہر سے وہ نکاح کر سکتی ہے. یہ درمیان میں رکھ دی. لیکن یہ کام کسی اور شوہر سے نکاح ایک سازش کے تحت نہیں ہونا چاہیے کہ خفیہ ایک سازش ہو. ظاہر تو پیپر صحیح ہیں، سارے کیے جا رہے ہیں، پر نکاح نامہ جیسے نکاح ہو رہا ہے، لیکن اندر سازش یہ ہے کہ بازی 1 رات کے بعد طلاق دے دینی ہے. تو یہ جو ہے نا، اس کا نام رکھ لیا گیا حلالہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے اور جس کے لیے کیے جا رہے ہیں ان پہ لعنت بھیجی. اور انتہائی گھٹیا حرکت ہے، انتہائی گھٹیا، کہ اس طریقے سے ایک سازش کے تحت یہ کام کرنا. اور یہ کب ہوتا ہے کہ جب 3 طلاقیں دیتے ہیں. اچھا، میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں اس وقت جب 3 طلاقیں دے چکے ہوتے ہیں. تو بعض تو غریب مسکین ایسے ہوتے ہیں، بڑا رحم آ رہا ہوتا ہے، اب بچے ہیں کدھر جائیں گے، عورت رو رہی ہے میرا کیا بنے گا، بڑا رحم آ رہا ہوتا ہے دیکھ کے حالت ان کی. اچھا تو بھی 3 کیوں دی؟ جی میں تو سمجھتا تھا 3 سے کم ہوتی نہیں. استغفر اللہ. تو میں بات میں سوچتا ہوں کہ ویسے کسی کو کہیں نا کہ آئیں تمہیں طلاق کی ٹریننگ دیں، کو کورس کروائیں طلاق کا، تو کہیں گے جی کہ ہم نے طلاقیں دینی ہیں، ہمیں طلاق کے کورس کروانا ہے. یہ لیکن یہ کورس ہونا چاہیے اگر کوئی دینا چاہے تو صحیح طریقہ کیا ہے، تاکہ کسی کو کوئی شرمندگی نہ ہو، اس طرح پچھتاوا نہ ہو، اس طرح کی گٹھیا رکھتے نہ کرنی پڑے بعد میں. تو 3 کی ضرورت ہی نہیں ہے. 1 سے جب کام ہو رہا ہے تو 3 کیوں دیں. تو اب اگر کسی نے 3 دی ہے 1 مرتبہ، رجوع کر لیا، پھر دوبارہ دوسری دی، رجوع کو پھر تیسری دی، پھر تو وہ 3 ہی ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں. لیکن اگر کسی نے ایک ہی جگہ بیٹھ کے 3 دے دی ہیں، ایک ہی مجلس میں 3 دے دی ہیں، تو پھر وہ 3 سمجھی جائیں گے یا 1. یہ طریقہ غلط ہے، سنت کے خلاف ہے. ایسا شخص گناہگار ہوگا، وہ دین سے کھیل رہا ہے، اس نے تماشا بنایا دین کو. جب اللہ نے ایک طریقہ بتایا ہے تو ہم نے اس طرح دینی، وہ ایک ہی دفعہ 3 دے رہا ہے. لیکن آیا وہ 3 نافذ ہو جائیں گے یا نہیں، یہ بہت بڑا سوال ہے اور ایشو ہے اس دور میں. جو اکثر ایک ہی دفعہ ایک ہی مجلس میں 3 دے کے اس کے بعد رو رہے ہوتے ہیں. تو یہاں ہمارے جو ائمہ 4 ہیں، چاروں جو فقہ ہیں، مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی، سب متفق ہیں کہ یہ غلط طریقہ ہے. لیکن اگر کسی نے 3 دے دی ایک ہی مجلس میں تو 3 ہو جائیں گی. حضرت عمر کے دور سے یہی چلا رہا ہے، جو کہ صحابہ کا بھی اس پہ اتفاق ہے. حضرت عمر کے دور سے یہی چلا رہا ہے، حضرت عمر کا دور، حضرت عثمان کا دور، حضرت علی کا دور، اس کے بعد پورا یہ دور چلا رہا ہے. غلط طریقہ ہے، لیکن اگر کوئی کھیلا شریعت سے تو اسے سزا ملے گی. حضرت عمر تو ساتھ سزا بھی دیا کرتے تھے. تو 3 نافذ ہو جائیں گی. کچھ علماء کی یہ رائے ہے، اگر کہیں کو بڑے فقہاء میں سے تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی رائے ہے کہ نہیں، 3 اگر ایک مجلس میں دی گئی تو 1 شمار ہوگی. اور اس کے بعد بھی کچھ لوگوں نے اس کو 1 قرار دیا. تو بہرحال یہ بہت بڑا ایشو ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جب کوئی 3 دے کر آتا ہے اور پھر واپس وہ بیوی کو رکھنا چاہ رہا ہے تو انتہائی قابل رحم حالت ہوتی ہے. میں بعد میں سوچتا ہوں کہ شاید یہی حالت دیکھ کر امام ابن تیمیہ نے اس طرح وہ اجتہاد کیا اور یہ بات کہی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حل اس کا یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی یہ حالت دیکھ کر 3 کو 1 بنانے کی کوشش کریں. اس کا صحیح بہترین حل یہ ہے کہ سزا رکھ دی جائے کہ جو اس طرح شریعت سے کھیلے گا، 3 طلاقیں ایک مجلس میں دے گا، تو اس کی طلاق بھی نافذ ہوگی اور 1 سال جیل بھی، سال رکھ لیں 2 سال رکھ لیں.
تاکہ لوگ اس سے باز، اس کے بغیر نہیں باز آ جائیں گے۔ وہ آرام سے ایک مولوی صاحب نے فتویٰ دیا جی تین ہیں، تو وہ دوسرے کے پاس چلے جاتے ہیں اور اپنا فرقہ بھی کوئی دوسرا لکھوا لیتے ہیں، جی ہم تو یہ ہیں، اور وہاں فتویٰ مل جاتا ہے جی تین جو ہیں وہ تین ہیں، تو تماشا ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ کام حکومت کا ہے کہ اس بارے میں کوئی قانون سازی کریں کہ جو 3 طلاقیں دے گا، شیعہ سے کھیلے گا اور پھر تماشا وہ کرے گا تو اس کو سزا رکھی جائے، 1 سال 2 سال جیل، اور اس کے بغیر نہیں کب ہو، یا کوڑے لگائے جائیں۔ چلو کوڑے تو آج کل ذرا لوگ اس کو بڑا ناپسند کرتے ہیں، شور مچائیں گے، تو جیل رکھ دی جائے 1 سال 2 سال، اس کے بغیر کوئی باز آنے والا نہیں ہے۔ یہ 3 طلاقیں روکنے کا یہ حل ہے۔ تو یہ میں نے بتا دیا کہ عدت کیا ہے اور طلاق، اور مہر کے بارے میں بتا دوں کہ ایک شکل ہے کہ جس میں مہر نہیں ہوگا، وہ کیا ہے کہ جب رخصتی بھی نہیں ہوئی اور مہر مقرر بھی نہیں ہوا تو پھر کچھ دے دلا کر رخصت کر دیا جائے، دے دیا جائے، مہر نہیں، کچھ ہونا چاہیے، دے مہر۔ دوسری شکل یہ ہے کہ رخصتی نہیں ہوئی لیکن مہر مقرر ہوا ہے، اس حالت میں آدھا مہر دینا ہوگا، اور اگر رخصتی ہوئی ہے، مہر بھی مقرر ہوا ہے، طلاق ہوئی ہے، تو پھر پورا مہر دینا ہوگا۔ مہر کی یہ شکلیں، تو یہ ہے طلاق۔ خلا کیا ہے کہ عورت طلاق مانگتی ہے، مرد نہیں دینا چاہتا، عورت مانگتی ہے، چونکہ مرد نے خرچ کیا ہے، مہر دیا ہوا ہے۔ تو اگر اس طرح ہو جائے کہ عورت جب بھی طلاق مانگے، لو جی طلاق، تو ایک مرد سے مہر لیا، دوسرے دن اس سے طلاق لی، تو کسی اور سے نکاح کر لیا، اس سے مہر طلاق لے کے اس کا مہر بھی کھا گئی، پھر اور تو مہر تو مرد دے رہا ہے، تو عورت کے ہاتھ میں طلاق دے دے تو مسئلہ ہے۔ تو اس لیے عورت جب طلاق مانگتی ہے تو اسے پھر کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے تو مہر واپس کر دو اور طلاق لے لو۔ اگر مرد خود دینے کے لیے تیار ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو عورت عدالت میں جائے اور وہ کہے جی میں طلاق لینا چاہتی ہوں، اگر اسباب ہیں صحیح، تو پھر عدالت عورت کو کہے گی جی مہر واپس کرو، اور مرد کو کہے گی تم طلاق دے دو۔ یہ ہے خلا۔ اور رضاعت کے بارے میں بھی میں تھوڑی وضاحت کر دوں، جو رضاعت کا حکم آیا، تو ایک ہے رضاعت کی قانونی حیثیت، وہ 2 سال ہے۔ قانونی حیثیت کا مطلب یہ ہے کہ 2 سال کے اندر بچہ جب ماں کا دودھ پیے گا اپنی ماں کے علاوہ کسی کا، تو رضاعی بیٹا بنے گا، اور اگر 2 سال کے بعد دودھ پیے گا تو پھر قانونی طور پر رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ اور رضاعت کے لیے بھی وہی قوانین ہیں جو نسب کے ہیں، مثلا جس طرح نسبی رشتے ہیں اسی طرح رضاعت کے بھی رشتے ہیں۔ نکاح کے معاملے میں مثلا رضاعی بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا، جو محرم رشتے ہیں اس میں رضاعت کے بھی رشتے آتے ہیں، تو اس لیے اسلام نے رضاعت کے بارے میں بھی قانون باقاعدہ بتایا ہے۔ تو یہ ہیں احکام طلاق کے۔ اور جب ہم کہتے ہیں نا کہ اصطلاح طلاق رجعی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ طلاق جس میں رجوع ہو سکتا ہے، ایک طلاق دی ہوئی ہے تو رجوع ہو سکتا ہے، تو اگر 2 ہوئی ہیں تو پھر بھی رجوع ہو سکتا ہے، 3 دی ہیں تو پھر رجوع نہیں ہو سکتا، یا عورت نے طلاق لی ہے خلع کی حالت میں تو پھر رجوع نہیں ہو سکتا، اسے کہتے ہیں طلاق بائن، جس میں رجوع نہیں ہوتا۔ تو یہ مختصراً احکام ہیں طلاق کے اس ضمیمہ نمبر 2 میں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کے احکام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔